بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد حنزلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 2024 کے رشین پریزیڈنشل الیکشن صدر پوٹن جیت چکے ہیں۔ یہ 5ویں مرتبہ ہے کہ وہ الیکشن جیتے ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ 87% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یہ ان کی 6 سال کی ٹرم ہے جو کہ 2030 میں پوری ہو جائے گی۔ اگر سب کچھ صحیح چلتا ہے تو وہ کل ملا کر رشیا پر 30 سال تک حکومت کر چکے ہیں، جو کہ اس سے پہلے کسی بھی رشین پریزیڈنٹ یا کوئی بھی رشین شہنشاہ جنہیں زادِ روس کہا جاتا ہے ان میں سے کسی نے بھی اتنی لمبی حکومت رشیا پر نہیں کی۔ ان میں زیادہ سے زیادہ نکولس ون یا پھر پینٹر دی گریٹ کا نام آتا ہے، جن کے 29 سالہ دور حکومت رشیا پر گزرے ہیں۔ اب پینٹر دی گریٹ اور نکولس ون میں سے 500 روبل رشین نوٹ پر بنے پینٹر دی گریٹ سب سے معتبر جانے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے روس کو عالمی تنہائی سے نکال کر ایک عالمی طاقت بنایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے رشیا کو انڈسٹریلائز بنایا، ساحلی شہر اور بہت سی بندرگاہیں بنا کر انہوں نے روس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا اور رشیا کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا دیا۔ ناظرین، صدر پوٹن نے الیکشن جیت کر ایک وکٹری سپیچ کی۔ اس وکٹری سپیچ میں عالمی میڈیا بھی موجود تھا، اور اس وکٹری سپیچ کے اندر انہوں نے 3 پوائنٹ ڈسکس کیے، جن میں سے ایک بہت یونیک تھا۔ وہ یہ کہ صدر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کے اندر نیٹو کنٹریز خصوصاً انگلش اور فرینچ ایکسنٹ سنا گیا ہے، جو کہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نیٹو کنٹریز یوکرین کے اندر موجود ہے، جو کہ رشیا کے خلاف آپریٹ ہو رہی ہے۔ اب ان کے لیے بہت بری خبر ہے کہ وہ سب کے سب مار دیے جائیں گے۔ صدر پوٹن نے عالمی میڈیا، ویسٹرن میڈیا کے سامنے ویسٹرن کنٹریز کو یہ خبردار کیا ہے کہ یورپ مسلسل یوکرین کو ملٹری ویپن سپلائی کر رہا ہے، اور اب یوکرین کی اندر جو یورپ کی مداخلت ہے یوکرین کے اندر، وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ دنیا اب ایک فل فلیج ورلڈ وار 3 سے ایک قدم نیچے ہے۔ یعنی انہوں نے یہ ویسٹرن کنٹریز کو یہ وارن کیا ہے کہ اب دنیا ورلڈ وار 3 سے 1 سٹیپ بیہائنڈ ہے اگر مزید یہ مداخلت، یورپ کی مداخلت یوکرین کے اندر جاری رہتی ہے۔ اب جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ رشیا کی ڈیموکریسی کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، اور بہت جو ویسٹ ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ رشیا کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں وہ الیکشن نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ووٹنگ تھی، کیونکہ رشین صدر نے اپنے مخالفین کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا۔ اس پر صدر پوٹن نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ تو ویسٹ کی پرانی چال ہے کہ وہ پہلے بھی رشیا کو توڑنے اور رشیا کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور اب بھی وہ یہ کوشش کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ویسٹ پہلے بھی ناکام رہا اور اب بھی ویسٹ ناکام رہے گا۔ پوٹن نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ رشین ڈیموکریسی کی بات تو ایک طرف، امریکہ کی اپنی ڈیموکریسی دنیا کے سامنے ایک مذاق بن چکی ہے کہ کس طریقے سے ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے کس طریقے سے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، عدالتوں کو ایک ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ اوبویسلی وہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہے تھے، جو کہ امریکہ کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں، وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ صدر پوٹن ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین کی حمایت پہلے بھی کرتے تھے، اور اب وہ اس دفعہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ایک نامی گرامی صحافی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرتے ہیں، ٹرکر کارسن، ان کو ماسکو بلایا ہے اور ان کے ساتھ ایک طویل انٹرویو کیا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر بہت سمارٹ طریقے سے ایسی چیزوں کے حوالے سے ڈسکس کیا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین کی بنیاد ہے۔ انٹرویو کے بعد ڈیموکریٹس کی جانب سے ایک بھرپور احتجاج کیا گیا، لیکن
احتجاج کرنے کے بعد ٹرکر کارلسن کو ایک یوزفل ایڈیٹ قرار دیا ڈیموکریٹس کی جانب سے. لیکن جو انٹرویو تھا وہ تو اپنا نتیجہ دکھا چکا تھا اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کی کروڑوں میں ویورشپ آج بھی موجود ہے. دیکھا جائے تو یہ صدر پوٹن کا امریکہ کے انٹرنل افیئر میں مداخلت کرنے کا سب سے سمارٹ موو ہے. اگر پاسٹ میں دیکھا جائے تو امریکہ کا تو یہ دستور رہا ہے کہ وہ رشیا کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرتا رہا ہے. لیکن یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ رشیا اور چائنا نے امریکہ کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کی. اس وکٹری اسپیچ میں صدر پوٹن کا جو سب سے بڑا الزام لگا کہ انہوں نے اپنے مخالف الیگزے نوالنی کو قتل کروا دیا ہے، اس پر انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جرمنی سے پریزن ایکسچینج جیل کے بہت قریب تھے. الیگزے نوالنی کو آزاد کرنے ہی والے تھے، لیکن بدقسمتی سے کچھ نیچرل وجوہات کی بنا پر وہ پہلے ہی مر چکے تھے. اب 16 فروری کو صدر پوٹن پر یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے مخالف الیگزے نوالنی کو قتل کروا دیا ہے جیل کے، جو کہ جیل کے اندر موجود تھے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ صدر پوٹن یہ چاہتے تھے کہ الیگزے نوالنی یورپ میں جا کر کسی قسم کی ان کے خلاف کمپین نہ چلا سکے، یا ان کی وجہ سے رشیا کے اندر سے صدر پوٹن کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے. ان تھریٹس کی بنیاد پر صدر پوٹن نے ان کو مروا دیا ہے. کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ صدر پوٹن تو یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے خلاف کوئی بھی کمپین چلے جو کہ ان کی امیج کو ڈیمیج کرے.